بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو میاں بیوی نے مباشرت کے وقت کیا تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ توتلا اور اندھا ہوگا؟ ناظرین گرامی، میاں بیوی کی حقیقت اسلام میں ایک دوسرے کے لباس کی طرح بیان کی گئی ہے۔ ان دونوں کے تعلق کے بہت سارے پہلوؤں میں سے سب سے اہم پہلو ان کا جنسی تعلق ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے شادی کے موقع پر اس بارے میں رہنمائی مفقود نظر آتی ہے۔ شرم و حیا کے سبب کوئی بھی بزرگ نوبہاتا جوڑے کو اس حوالے سے کسی بھی رہنمائی سے گریز کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی شدہ جوڑے کی جنسی زندگی آغاز ہی سے مخمصے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی لذت کو جنت کی لذتوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی فرمان الہی ہے کہ تم جیسے چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، یعنی اس تعلق کے حوالے سے آزادی بھی فراہم کر دی، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرعی حدود و عیود کا بھی تعین کر دیا جس کا جاننا میاں بیوی کے لیے ضروری ہے۔ مباشرت کے عمل سے قبل باوضو ہو کر بسم اللہ پڑھنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے شیطان اس عمل سے قبل میاں بیوی کے درمیان سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو میاں بیوی کی قربت کے اس عمل میں شیطان ایک تیسرے فریق کی صورت ان دونوں کے درمیان موجود رہتا ہے۔ قرآن نے عورت کو مرد کی کھیتی اس لیے قرار دیا ہے کہ مباشرت کا یہ عمل نئی نسل کی پیدائش کا وسیلہ ہوتا ہے، لہٰذا اس موقع پر احکام خداوندی کو مد نظر رہنا مقصود ہونا چاہیے تاکہ پیدا ہونے والی نسل بہترین انسان کی صورت میں پیدا ہو۔ اسی سبب جماع کے وقت گفتگو سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اگر اس دوران بات چیت کی جائے تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کے توتلے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جماع کے وقت شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس صورت میں پیدا ہونے والے بچے کے پیدائشی اندھے ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگرچہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، مگر ایک دوسرے کے سامنے مکمل برہنہ ہونے سے بھی اجتناب برتنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ برہنگی کی حالت میں مباشرت کرنے کی صورت میں پیدا ہونے والا بچہ بھی بے حیا ہوگا۔ احکام الہی کی بجا آوری ہم سب پر واجب ہے، اور جب معاملہ اگلی نسل کی پیدائش کا ہو تو اس کی نزاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے، لہٰذا اس بات کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے کہ اس بارے میں تعلیم عام کی جائے اور میاں بیوی کو اس امر سے آگاہ کیا جائے کہ مباشرت کے عمل کے قواعد و ضوابط کیا ہیں۔